موضوع الدرس فی جفاء الاعراب، سورة الحجرات، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ۔ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال يقول تعالى منكرا على الأعراب الذين أول ما دخلوا في الإسلام ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان وَلَمْ يَتَمَكَّنِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ بَعْدُ۔ اب ان آیات مبارکہ میں اللہ پاک انکار فرماتے ہیں ان لوگوں پہ جو اعراب ہیں، جو سب سے پہلے آئے، اب الذین اول ما دخلوا، جو پہلے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں لیکن اپنے نفسوں کے لیے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ ایمان ابھی ان کے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا۔ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم۔ وقد استفيد من هذه الآية الكريمة أن الإيمان أخص من الإسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے اسی آیت سے یہ مسئلہ حاصل کیا ہے کہ ایمان جو ہے وہ اسلام سے خاص ہے۔ اسلام کا لفظ عام ہے جو ظاہری استسلام پر بھی دلالت کرتا ہے، لیکن ایمان خاص ہے جس کا تعلق جو ہے انسان کے دل سے ہوتا ہے۔ وَيَدُلُّ علیہ حدیث جبریل علیہ الصلاۃ والسلام حین سأل عن الاسلام ثم عن الایمان ثم عن الاحسان فترقى من الاعم الى الاخص ثم للاخص منه۔ اور اسی پہ وہ حدیث مبارک دلالت کرتی ہے جس میں حضرت جبریل علیہ السلام ایک سائل بن کے حضور کی خدمت میں آئے اور آ کر آپ سے سوال کیا، مل اسلام، پہلے اسلام کے بارے میں پوچھا، اس کے بعد جو خاص درجہ ہے ایمان کے بارے میں پوچھا، اس کے بعد جو پھر اس سے بھی خاص درجہ ہے وہ احسان کے بارے میں پوچھا۔
تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام کا لفظ جو ہے وہ عام ہے، لیکن ایمان جو ہے وہ اخص ہے، اور احسان جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ اخص ہے۔ وقال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن النبي رضي الله عنهما قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ولم يؤت رجلا منهم شيئا، فقال سعد رضي الله تعالى عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيت فلانا وفلانا ولم تؤت فلانا شيئا وهو مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم او مسلم، حتى اعادها سعد رضي الله عنه ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول او مسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعطي رجالا وأدع من هو أحب إلي منهم، فلم آته شيئا مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم، أخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري به۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ حضرت سعد بن ابی وقاص عن ابی وقاص سے روایت کی ہے کہ آقا نامدار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو تو ہدیہ مال غنیمت سے عطا فرمایا، وَلَمْ يُؤْتَ رَجُلًا مِّنْهُمْ شَيْئًا، لیکن ان میں ایک بندہ تھا جن کو آپ نے کچھ بھی نہ دیا۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے فلاں کو بھی دیا ہے، فلاں کو بھی دیا ہے، لیکن فلاں شخص کو نہیں دیا حالانکہ وہ مومن ہے۔ آپ نے فرمایا یہ مومن ہے یا مسلم ہے؟ اس کے بعد حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میں نے 3 دفعہ عرض کیا اور حضور بھی ہر دفعہ فرماتے اب مسلم، تم جو کہہ رہے ہو مومن، کیا پتا اب مسلم، وہ مسلم ہے۔ ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی لأعطی رجالا، آپ نے فرمایا کہ میں کچھ لوگوں کو دیتا ہوں، لیکن بعض بندہ جو مجھے زیادہ محبوب ہوتا ہے اس کو میں نہیں دیتا، کیونکہ ان حالات کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے ان کو نہ دیا اور خدا نہ خواستہ یہ اسلام چھوڑ کے نکل گئے تو جہنم میں جا پڑیں گے، تو ہر چیز جو ہے تقسیم ہوتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے زیادہ سے زیادہ محبوب بندے کو بھی نہیں دیتے تھے۔ یقین ہے کہ وہ تو ایمان والا ہے، اس کا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ملے یا نہ ملے اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ فقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمن والمسلم فدل على ان الايمان اخص من الاسلام، وقد قررنا ذلك بأدلته في اول شرح كتاب الايمان من صحيح البخاري ولله الحمد والمنہ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں بھی حضور نے مسلم اور مومن میں فرق کیا، تو یہ ساری روایات دلالت کرتی ہیں کہ ایمان جو ہے وہ زیادہ خاص ہے اسلام سے۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ آپ اس پر زیادہ دلائل دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہم نے ان کے دلائل جو ہے وہ کتاب الایمان کی اول میں، جب صحیح البخاری کے کتاب الایمان کی اول میں تقریر کی ہے تو اس میں جمع کر دیے ہیں۔ فدل ذلك على ان ذاك الرجل كان مسلما ليس منافقا لأنه تركه من العطاء ووكله إلى ما هو فيه من الإسلام، فدل هذا على أن هؤلاء الأعراب المذكورين في هذه الآية ليسوا بمنافقين وإنما هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في قلوبهم، فادعوا لأنفسهم مقاما أعلى مما وصلوا إليه فأدبوا في ذلك، وهذا معنى قول ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وابراہیم النخعی وقتادہ واختارہ ابن جریر۔ وانما قلنا هذا لان البخاری رحمہ اللہ ذهب الى ان هؤلاء كانوا منافقین یظہرون الایمان وليسوا كذلك۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ جس کو حضور نے فرمایا تھا او مسلمن، تو وہ آدمی مسلمان تھا، منافق نہیں تھا،
لیکن ابھی اسلام مستحکم نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ بدل ھذا، اور یہ آیات بھی اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ جو اعراب حضور کی خدمت میں آئے تھے یہ بھی منافق نہیں تھے بلکہ مسلمان تھے، لیکن ابھی اسلام ان کے دل میں مستحکم نہیں ہوا تھا، یہ منافقین نہیں تھے، مسلمان تھے لیکن اپنے لیے دعویٰ کیا اس مقام کا جس مقام پہ یہ نہیں پہنچے تھے، دعویٰ ایمان کا کر بیٹھے۔ تو فرماتے ہیں کہ اسی قول کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابراہیم النخعی اور قتادہ نے پسند کیا ہے، اور اسی قول کو مفسر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پسند فرمایا ہے۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ اس طرف گئے ہیں کہ یہ لوگ جو تھے منافق تھے، اسلام کو ظاہر کر رہے تھے لیکن باطن کے اندر اسلام نہیں تھا۔ تو یاد رکھیں کہ دنیا میں 3 قسم پہ لوگ ہیں، یا مومن یا کافر یا منافق۔ مومن جو صحیح معنی میں اندر باہر سے سچا ایمان والا ہے وہ مومن، کافر کا معنی اندر باہر سے کافر ہے، جیسے مشرکین مکہ تھے، جیسے ابو جہل اینڈ کمپنی تھی، یہ اندر باہر سے کافر۔ ایک تیسری قسم ہے، وہ ہے منافق۔ اب منافق جو ہے یاد رکھیں پھر 2 قسم پہ ہیں، منافق اعتقادی یا منافق عملی۔ منافق اعتقادی کا معنی کیا ہے کہ وہ حضور پاک کے زمانے میں دعویٰ کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، نمازیں بھی پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں بھی آتے تھے، اور کبھی کبھی حضور کے ساتھ جہاد میں بھی ساتھ جاتے، لیکن اندر کفر تھا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے کئی آیات میں ذکر فرمایا، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدینہ منورہ کے ارد گرد میں کچھ اعراب ایسے ہیں جو منافق ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے لیکن ہم جانتے ہیں۔ وہ ظاہر میں اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن باطن کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ جانتے ہیں کہ آپ میرے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ منافق ہیں۔ یظہرون الاسلام ویبطنون الکفر، یہ اسلام کو ظاہر کرتے ہیں لیکن کفر کو چھپا دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے بیان فرمایا اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا لَقَوْا يَدَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جب مومنوں کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، اور جب اپنے کافروں کے پاس شیطانوں کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ منافق ہیں، یہ اعتقادی منافق ہیں کہ ظاہر میں اسلام لیکن باطن کے اندر کفر ہے، تو یہ تو پکے منافق ہیں۔ ان منافقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ خبر دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اسماء بھی بتلا دیے، ان کے نام بھی بتلا دیے کہ فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، فلان ابن فلان جو ہے وہ منافق ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت حذیفہ بن الیمان کو ان کے نام بتلا دیے، اسی لیے لقب ہے ان کا صاحب سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کے رازدان صحابی ہیں۔
حضور پاک نے ان کو بھی نام بتلا دیے تھے. تو یہ تو تھے منافق اعتقادی، ان کے کفر میں کوئی شک نہیں، بلکہ یہ تو کافروں سے بھی زیادہ گندے ہیں. اسی لیے قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جو ہیں ان کو جہنم کے سب سے نیچے شدید عذاب والے کھاتے میں ڈالا جائے گا، کیونکہ یہ سب سے زیادہ اسلام کو نقصان دینے والے منافق ہیں. اور ایک منافق ہوتا ہے عملی منافق، اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے، یاد رکھو، سمجھ لو اچھی طرح. ایک مومن، ایک کافر، ایک منافق، یہ تو پکی بات ہو گئی نا. ایک منافق ہے عملی. عملی منافق کا کیا معنی کہ مسلمان ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، سرکار دو جہاں پر بھی ایمان ہے، لیکن اعمال وہ کرتا ہے جو منافقوں کے ہیں. اب جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے، میرے آقا مخدوم دو عالم محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، آپ نے فرمایا منافق کی نشانیاں 3 ہیں. اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وفا نہ کرے. اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. یہ منافق. اچھا اسی طرح ایک اور حدیث مبارک میں میرے آقا نے فرمایا اذا خاصم فجر، اگر کسی سے جھگڑا کرے تو گالیاں بکے. تو یہ بھی منافق کی علامت ہوتی ہے کہ بات کرے تو جھوٹی کرے، وعدہ کرے تو جھوٹا کرے، امانت میں خیانت کرے، جھگڑنے کے وقت گندی زبان استعمال کرے. یہ منافقت کی علامت ہے، یہ مسلمان کی علامتیں نہیں ہیں. اسی لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ گویا یہ امتحان کا پرچہ ہے ہمارے سامنے کہ منافق کی 4 نشانیاں ہو گئی. تو اب ہر بندہ اپنے اس کاغذ کو پڑھنے کے بعد غور کرے کہ کیا میں کبھی جھوٹ تو نہیں بولتا. اگر جھوٹ بولتا ہوں تو پھر معنی یہ ہے کہ 1/4 حصہ نفاق کا تو میرے اندر بھی ہے نا. اچھا میں کبھی وعدہ خلاف تو نہیں کرتا، اگر کرتا ہوں تو مقصد ہے کہ پھر تو 50% نفاق آ گیا. اچھا میں لوگوں کی امانت میں خیانت تو نہیں کرتا. اچھا امانت کا معنی صرف پیسے نہیں ہوتے، دولت دنیا نہیں ہوتی. المجالس بالامانات، آپ مجلس میں بیٹھے ہیں جو بات سن رہے ہیں یہ بھی امانت ہے. ایک ہے دین کی تبلیغ کرنا، وہ تو ہر مسلمان پہ حکم ہے، فرض ہے. ایک ہے کہ کسی دوست کو ملنے گئے، اس سے آپ نے کوئی بات کی ہے تو یہ امانت ہے. تو اگر آپ امانت میں بھی خیانت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بس 3 حصے تو منافق ہو گئے. اور اگر آپ کسی سے بات کرنے میں کوئی بات ہو جائے، ناراضگی ہو جائے تو ماں بہن کی اور گندی گندی گالیاں بکتے ہیں تو سمجھیں کہ علامات نفاق پوری ہو گئی، بندہ پکا منافق ہو گیا. کیونکہ حضور فرماتی ہیں کہ المؤمن لا يكون فاحشا ولا متفحشا ولا بذيء. وہ مومن ہی نہیں ہوتا جو گندی زبان استعمال کرتا ہو، جو فحش بکتا ہو، جو گالیاں بکتا ہو، جو گری ہوئی بات کہتا ہو. یہ مومن کی شان ہی نہیں. مومن کا تو مقام یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے پلے کوئی جاہل پڑ جائے، فَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، الگ ہو جائے بس کہ بھائی بس بابا ٹھیک ہے تم جانو تمہارا کام جائے صاحب، الگ. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور اگر کسی غلط کام والی مجلس کے پاس سے گزریں تو دامن بچا کے گزر جائیں، قریب ہی نہ جائیں. یہ تو مومن کی شان ہے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ ایک مومن ہو گیا، ایک منافق ہو، کافر ہو گیا، ایک منافق. اچھا ایک یہ ہے کہ وہ مسلمان تو ہے
لیکن ابھی اسلام اس کے اندر مستحکم نہیں ہوا. جیسے یہ اعراب تھے کہ آتے ہوئے کہنے لگے آمنا آمنا آمنا، فرمایا ابھی تو ایمان نہیں آیا تمہارے دلوں میں، کہو اسلمنا. تو یہ منافق نہیں ہے، کافر بھی نہیں ہے، ہے مسلمان، لیکن ابھی اسلام پر وہ مقام، وہ یقین، وہ اعتقاد پختہ نہیں ہوا. اس لیے میرے مدنی سرکار نے فرمایا ہے کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، اللہ پر ایمان لاؤ اور پھر اس میں جم جاؤ. دوسری حدیث میں فرمایا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کبھی شریک نہ کرنا. ان قتلتا او حرکتا، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے، چاہے تمہیں آگ میں ڈال دیا جائے، شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ. اسی لیے ایمان کی صفت ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے اللہ کی ربوبیت الوہیت کا اقرار کیا، ثم استقاموا، پھر اس پہ جم گئے. یہ ہے ایمان کے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے کے بعد ایسے ہی اسلام پہ جم گئے کہ مارنے والوں کے ہاتھ شل ہو گئے، مارنے والے کوڑے ٹوٹ گئے، لیکن بلال کے ایمان میں ذرا برابر فرق نہیں آیا. اسی طرح صحابہ کو سولیوں پہ لٹکایا گیا، لیکن ایمان میں فرق نہیں آیا. اسی طرح بی بی سمیہ جو ہے اول شہیدۃ فی الاسلام، جو سب سے پہلے اسلام میں شہید ہوئی ہے، بی بی سمیہ اسلام لا چکی ہے. ابو جہل نے ظلم و تشدد کی انتہا کر دی ہے، لیکن بی بی اسلام پہ قائم. آخر ابی جہل ملعون نے لعنت اللہ علیہ نے سزا تجویز کی کہ پوری بھری مجلس میں ان کے دونوں ٹانگوں میں رسے باندھے گئے اور ہر رسہ جو ہے ایک اونٹ کے ساتھ باندھا گیا. اور ابو جہل نے لوگوں کو سمجھا دیا کہ جب میں اشارہ کروں تو دونوں اونٹوں کو دوڑاؤ، ایک ادھر دوڑے گا ایک ادھر دوڑے گا. تو دونوں اونٹ جب مخالف سمت میں دوڑے تو اس بدبخت نے نیزہ جو تھا ان کے فرج میں مارا اور دو ٹکڑے ہو کے تقسیم ہو. لیکن اس وقت بھی ان کی زبان پہ وہی تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہے ایمان. ہمیں تو کانٹا بھی لگتا ہے تو ہم ایمان چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں تو جناب کسی جگہ کوئی آدمی بدعت والے ٹکر جائیں، دو چار باتیں کریں تو ہمارا اسلام ڈگمگا جاتا ہے. چھوڑو یار کیا گلے لگنا ہے، سب اپنا اپنا کام کرنے دو، ٹھیک ہے اپنے اپنے. اور یار ہر آدمی کو چلنے دو، ہم کون ہیں؟ پھر اللہ نے خیر امت تمہیں اسی لیے بنایا ہے کہ شر ہوتا رہے تم خاموش رہو، گنگے شیطان بن جاؤ. حضور نے فرمایا جو حق جانتا ہو اور نہ بات کرے کأنہ شیطان اخرس، وہ تو گنگا شیطان ہے. حق بات کہو اور اس پہ مار پڑتی ہے تو مار کھاؤ. پھر اب دیکھیں فرعون ہے ظالم ہذہ الامہ ہے، مدعی ربوبیت ہے، اپنے آپ کو رب کہلاتا ہے. گھر میں بی بی ہے، بی بی آسیہ ہے، اللہ نے ان کو توفیق دی، وہ ایمان لے آئیں. فرعون کو جب پتہ لگا تو اس نے غصے میں حکم دیا. فرعون کو اسی لیے کہتے ہیں نا فرعون ذی الاوتاد. ذی الاوتاد مانا وہ میخوں والا فرعون. اس کے دو ترجمے علماء نے کیے ہیں. بعد میں فرمایا میخوں والا مانا اس کی سلطنت بڑی مضبوط تھی، اس کے محلات بڑے مضبوط تھے. اور بعد نے کہا کہ نہیں، ذی الاوتاد کا معنی یہ ہے کہ وہ بدبخت اپنے دشمنوں کو جب سزا دیتا تھا تو ان کو دیواروں کے ساتھ یا زمین پہ لٹا کے ہاتھوں میں اور پاؤں میں میخیں گاڑ دیتا تھا.
یہ کہہ دینا تو آسان ہے نا، لیکن جب آدمی کے پاؤں میں میخ ٹھوکی جائے نا اس کو پتہ لگتا ہے نا تکلیف کا. اور وہ پھر ایک نازک عورت ہو، ایک عورت ہے صنف نازک ہے، ہاتھوں میں ان کے میخیں ڈالی گئیں، پاؤں پہ میخیں ڈالی گئیں، اور ایک بہت بڑا پتھر منگوا کے اس نے منجنیق پہ اوپر لٹکا دیا اور کہا آسیہ اب بھی تم میری خدائی کا اقرار کر لو، میری ربوبیت کا اقرار کر لو، اللہ کی ربوبیت کو چھوڑ دو، میں ہی رب ہوں اور میں ہی ربکم الاعلی ہوں. تو بی بی کہتی ہے کہ نہیں، لا الہ الا اللہ. فرعون نے کہا جب پڑا رہنے دے، اس کو تڑپنے دو، ادھر دھوپ ہے، ہاتھ پاؤں میں میخیں گڑی ہوئی ہیں اور سامنے پتھر لٹک رہا ہے کہ جب یہ پتھر گرے گا چورا چورا ہو جائے گی بیوی. لیکن اس حال میں بی بی کیا کہتی ہے؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اس وقت بی بی دعا مانگتی ہے میرا اللہ، یہ نہیں کہتی میرا مولا مجھے بچا دے، میرا مولا مجھے اس عذاب سے چھڑا دے، کہتی ہے نہیں نہیں میرا مولا مجھے جنت میں اپنے سب سے قریب گھر عطا فرما. یعنی میں مرنے کے لیے تو تیار ہوں نا، تیرے راستے میں مر رہی ہوں، لیکن مجھے جنت میں سب سے زیادہ قریب گھر عطا فرما دے. اور اس کے بعد دوسری دعا کہتی ہے نجنی من فرعون وعملہ، میرا مولا مجھے فرعون سے اس کے عقائد و عمل سے بھی نجات عطا فرما. ونجنی من القوم الظالمین، اور میرا مولا مجھے مرنے کے بعد بھی بے حرمتی سے بچا، ان ظالمین سے بچا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ دعا قبول ہوتی ہے نا. تم تو دعا مانگتے ہو نا دو دو سیر حلوے کھا کے، پھر کیا دعا ہے. اور یاد رکھ لو، مانو یا نہ مانو، اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، اللہ نے تمہیں بھی عقل دیا ہے اور تاریخ سامنے ہے، شیشہ ہے. سرکار دو عالم کے زمانے سے لے کر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، فقہاء، علماء میں کس جماعت نے ماریں کھائی ہیں اور کس جماعت نے حلوے کھائے ہیں تمہارے سامنے. کوئی اس میں کوئی، یہ تو دو اور دو چار کی طرح مسئلہ ہے، اس میں کوئی دھوکہ تو ہے نہیں، فریب تو ہے نہیں، اس میں کوئی پارٹی بازی تو ہے نہیں، کوئی اس کے اندر کسی قسم کی نجائز بات نہیں ہے. تمہارے سامنے ایک تاریخ پڑی ہے، تمہارے سامنے دشمن کے لکھے ہوئے رپورٹیں پڑی ہیں، تمہارے سامنے لندن میوزیم کے اندر رپورٹیں پڑی ہیں کہ کون کیا تھا. اور اس کو اٹھا کے دیکھ لو کہ انگریز کا مقابلہ کر کے پھانسی پہ چڑھنے والے کون تھے، جاگیریں لینے والے کون تھے اور حلوے کھانے والے کون تھے. آج بھی آنکھیں بند کر کے اپنے پورے ملک میں نظر ڈالو کہ جو علماء حق ہیں، جو علماء توحید ہیں، جو صحیح معنی میں علماء اہل سنت والجماعت ہیں، ان کا بھی کام دیکھ لو. جہاں بیٹھے ہیں وہاں مدرسہ ہے، جہاں بیٹھے ہیں وہاں مسجد ہے، یا تحفیظ القرآن کا مدرسہ ہے، یا حدیث کا مدرسہ ہے، یا ابتدائی علوم کا مدرسہ ہے، یا بنات کا مدرسہ ہے. اور جہاں میری دوسری پارٹی بیٹھی ہے، یا حجرے ہیں یا مجرے ہیں، یا قوالیاں ہیں یا گانے ہیں یا عرس شریف ہیں، پھولوں کی چادریں ہیں، حلوے کی دیگیں. حق اور باطل تیرے سامنے ہے، کیا تمہاری آنکھیں نہیں ہیں؟
اس میں پوچھنے کی ضرورت ہے کہ جی کون حق پہ ہے؟ یعنی علماء حق اگر کہیں گئے ہیں، یاد رکھ لیں آج بھی دنیا میں آپ جا کے کنیا شریف میں جا کے دیکھ لیں، دین پور شریف میں جا کے دیکھ لیں، حالیجی میں جا کے دیکھ لیں، اسی طرح اپنا حضرت امروٹی کی مزار پہ جا کے دیکھ لیں، جہاں علماء حق ہیں وہاں قبریں بھی سنت کے مطابق ہیں، نہ مزاریں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ عرس ہیں، نہ چادریں ہیں، نہ قوالیاں ہیں۔ اور یاد رکھیں اللہ کے فیصلے ہیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ یا صحابہ کو جنت کی خوشبوئیں آتی تھیں، اور آج بھی علماء حق کو جہاں جہاں شہید کیا گیا ان کی قبروں سے خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ کسی حلوے والے کی قبر سے خوشبو سنی ہے کبھی آپ نے؟ یہ تو پارٹی نہیں ہو، یہ دیوبندی بریلوی نہ دیوبندی نہ بریلوی نہ تبلیغی نہ کوئی اور، تم اپنے عقل سے فیصلہ کرو کہ صحابہ نے مار کھائی اور آج تک مار کھانے والے کون ہیں؟ صحابہ کے زمانے میں بی بی شہید ہوئی، صحابہ کے زمانے میں صحابہ کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا، انگاروں پہ سلایا گیا، اور آج بھی پورے عالم کے اندر کون ہیں جو مار کھا رہے ہیں؟ یہ تو بالکل تمہارا اپنی آنکھوں سے فیصلہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تمہیں آدمی کو بیماری ہو جائے نا، صفرا ہو جائے تو میٹھا بھی اس کو کڑوا لگتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ تمہیں شرک و بدعت کی بیماری لگ گئی ہو تو پھر ہم کیا کریں؟ پھر تو تمہیں انجیکشن لگوانا پڑے گا توحید کا۔ اگر تمہیں شرک و بدعت کی بیماری لگی ہوئی ہے تو اس کا علاج تو پھر کسی کے پاس ہے، ہدایت اس کے ہاتھ میں۔ حق ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ بی بی ہے، عورت ہے، یار خدا کا خوف تو کرو، دیکھو مقام تو دیکھو نا بی بی کا، ایک عورت ہے، اور پھر عام عورت نہیں، اس کی ملکہ ہے جس کے حکم پہ پورے اس مصر کی باغ ڈور ہے، لیکن جناب وہ ہاتھوں میں میخیں ڈال کے پڑی ہے، جرم کیا ہے؟ اسی لیے اسی کعبہ شریف میں جہاں تم بیٹھے ہو ماشاءاللہ، اسی کعبۃ اللہ میں میرے محبوب کھڑے ہیں، عقبۃ ابن ابی معیط آتا ہے اور حضور کے گلے میں بدبخت کپڑا ڈال کے کھینچتا ہے، اتنی زور سے کھینچتا ہے کہ حضور کی آنکھیں مبارک ابلنے لگی۔ حضرت ابو بکر دوڑ کے آئے اور غصے سے عقبۃ ابن ابی معیط کے سینے میں غصہ مارا، فرمایا کہ تقتلون رجلا یقول ربی اللہ، ظالموں اس کو اس لیے مار رہے ہو کہ وہ اللہ کا نام لیتا ہے۔ یاد رکھو جب تم اللہ کی توحید کا نام لوگے اور محمد مدنی کی سچی غلامی کا نام لوگے اور صحابہ اہل بیت کی محبت کے سچے وارث بنو گے تو پھر مار کھانی پڑے گی۔ یہ تو اس دیار کی مرضی ہے کہ چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، اور دوسری طرف آنکھیں بند کر کے دیکھ لیں کہ جناب عرس شریف ہے، دیگیں چڑھی ہوئی ہیں، دھمال ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، مرد عورتیں کٹھے ہیں اور پیر صاحب کا عرس ہو رہا ہے۔ عرس کا پتہ ہے عرس کس کو کہتے ہیں؟ عرس کہتے ہیں شادی، عرس مانا شادی، عریس کہتے ہیں دولہا، عروسہ کہتے ہیں دلہن، پتہ نہیں کس کے ساتھ شادی کرتے ہیں ہر سال یہ پیر کی۔ عرس شریف جناب، عرس شریف، بھئی حضور پاک کا عرس شریف تو صحابہ نے بھی نہیں منایا، اہل بیت نے بھی نہیں منایا۔ اور کچھ تو خوف کرو، یہ تو نہ کہو کہ مسئلہ سمجھ نہیں آتا، یہ کہو ہم بدقسمت ہیں، خدا نے ہمیں شرک اور بدعت میں ڈال دیا۔ یہ نہیں کہ مسئلہ تجھے سمجھ نہیں آتا، مسئلہ تجھے اچھی طرح سمجھ آتا ہے، سمجھ میں نقطہ ہے توحید تو آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔
یہ نہ کہیں جی ہمیں سمجھ نہیں آتا، اور جی فلاں مولوی صاحب تو یوں کہتے تھے، وہ بھی قرآن شریف پڑھتے تھے۔ مولوی صاحب کے کہنے کی کیا بات ہے؟ 1400 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو کہ حضرت بلال نے مار کھائی ہے، صحابہ نے مار کھائی ہے، اور ان لوگوں نے جنہوں نے دین کلمہ حق بلند کیا ہے انہی کو پھانسیاں دی گئی ہیں۔ حضرت حسین کا کیا جرم تھا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ان کے خاندان کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے، اور ان کے سر کو کاٹ کے پھرایا گیا ہے، ان کے سر کو کاٹ کے ابن زیاد کے قدموں میں ڈالا گیا ہے، اور وہ ابن زیاد بدبخت لکڑی لے کے حضرت حسین کے ناک میں گھسوڑ رہا۔ مجھے بتاؤ کیا جرم ہے امام حسین کا؟ یہی جرم تھا نا کہ باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ یزید کی بیعت کر لیتے، مزے کرتے، ہدایہ بھی ملتے، مکے مدینے کے گورنر بھی بن جاتے، سارا جناب استقبال پہ بھی لوگ کھڑے ہوتے، پیاسے قرب و بلا کے میدان کارزار میں کیوں شہید ہوتے کہ پھر آپ کے سر کو کاٹ کے گھمایا جائے اور آپ کے سر کو ابن زیاد کے قدموں میں ڈالا جائے، پھر یزید کی دربار میں ڈالا جائے۔ وہ یار حسین کا سر اتنا کمزور تھا جس کے ہونٹوں کو محمد مصطفیٰ بوسے دیتے تھے، جن کے مدنی پاک چومتے تھے، یقبلھا ویضمھا ویشمھا۔ حدیث میں آتا ہے حضور حسن حسین کو لے کے سینے سے لگاتے تھے، بوسہ دیتے تھے، پھر ان کی خوشبو سونگھتے تھے۔ میرے مدنی کو تو حسن حسین سے خوشبو آتی تھی۔ جرم بتاؤ حسین کا، یہی جرم ہے نا کہ یزید کے ساتھ بیعت نہیں کی۔ تو کسی نے ٹھیک کہا تھا نا کہ جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدان جھکی تو نہیں۔ اور اہل حق پہ ظلم کرنے والوں، تاریخ تمہیں بھی معاف نہیں کرے گی۔ یاد رکھو وہی ابن زیاد جو حضرت حسین کے ناک میں اپنے بیت کی لکڑی مار مار کے کہتا تھا کہ یہی حسین ہے، اور کہتے تھے حسین بڑا خوبصورت ہے، یہی حسین ہے۔ اللہ نے وہ انتقام لیا کہ مختار نے حملہ کر کے اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، اور ان کے ساتھیوں کے سر کاٹ کے سب سے بڑی مسجد جامع میں آ کے ڈال دیے، اور وہاں کے ہزاروں لوگ کہتے ہیں کہ ابن زیاد کا اور شمر الجوشن کا ان کے سر کٹے ہوئے جب پڑے تھے، ہم نے دیکھا کہ ایک سانپ نکل کے آتا ہے، وہ ایک ناک کے اس سے داخل ہوتا ہے، ادھر سے نکل جاتا ہے، پھر ادھر سے داخل ہوتا ہے، ادھر سے نکل جاتا ہے۔ اللہ نے دکھلا دیا حسین کے ناک سے کھیلنے والا تیرے ناک سے سانپ کھیلیں گے۔ دنیا میں دیکھ لیا گیا۔ یہ بھی یاد رکھو، حق مٹانے سے نہیں مٹتا، حق دبانے سے نہیں دبتا۔ حق تو ماننا ہی یہ ہے کہ الحق کو یعلو ولا یعلا، حق تو اونچا رہے گا، کبھی نیچے ہوگا ہی نہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ اب دیکھیں کہ ایک بی بی ہے، کتنا بڑا امتحان ہے یار۔ زبان سے تو آدمی کہہ دیتے ہاں جی واقعی بڑی تکلیف ہوئی ہوگی، جناب پاؤں میں آپ کانٹا لگا کے ذرا چبھو کے دیکھیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ تو لوہے کی میخیں گاڑ دیتا تھا نا۔ اسی حال میں ہے، اور بی بی کیا مانگ رہی ہے؟ اللہ اکبر، دعا کرو اللہ ہمیں بھی ایمان کی دولت نصیب کرے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔
اور یاد رکھو جب بندہ اس حال میں دعا مانگتا ہے، تلواروں کے سائے میں دعا مانگتا ہے، میدان بدر کی چلاتی دھوپ میں دعا مانگتا ہے، حق و باطل کے معرکہ کارزار میں کھڑے ہو کے دعا مانگتا ہے، تو پھر دعائیں بھی منظور و مقبول ہوتی ہیں۔ اللہ نے حکم دیا جبرائیل حاضر رب جلیل، فرمایا سارے پردے ہٹا کے اس بی بی آسیہ کو جنت کا گھر دکھلا دو۔ ابھی اس کو دکھلا دو جنت کا گھر۔ اور یاد رکھو سب سے اونچا گھر جنت میں کس کا ہوگا؟ مسئلہ یاد رکھ لو، سب سے اونچا، سب سے اقرب، سب سے اعلیٰ گھر میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا ہوگا، اور بی بی آسیہ میرے مدنی کی بیوی بن کے محمد کے گھر میں آئے گی۔ تو سب سے اعلیٰ گھر مل گیا کہ نہیں مل گیا؟ یاد رکھو نا، وہ سب سے اعلیٰ گھر ملا کہ نہیں ملا؟ یہی وجہ تھی نا کہ حدیث میں تو میں نے نہیں پڑھا، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، بی بی فاطمہ اور بی بی عائشہ کی ایک دفعہ بات ہو گئی، تو بی بی فاطمہ نے عرض کیا کہ اماں جان تم ماں ہو ہماری، حضور کی بیوی ہو تو ہمارے لیے ماں ہو، لیکن میرا شان اور مرتبہ تم سے زیادہ ہے۔ آپس میں جیسے پیار محبت ہوتی ہے ماں بیٹی میں، تو بی بی عائشہ نے پوچھا وہ بیٹی تمہارا مرتبہ کیسے دیا تھا؟ انہوں نے کہا دیکھو نا، تم زیادہ سے زیادہ ناز کرو تو بنت ابی بکر کی بیٹی ہو نا، لیکن میں تو بنت محمد مصطفیٰ ہوں، تو تمہارا میرا کیا مقابلہ ہے؟ بی بی عائشہ ہنس پڑی۔ بی بی عائشہ بھی عالمہ تھی نا جناب، ہنس پڑی۔ اس نے کہا بیٹی یہ دنیا دیکھ رہی ہو لیکن آخرت پہ تم نے نظر نہیں ڈالی کہ جب قیامت کا دن ہوگا تم علی کا ہاتھ پکڑ کے علی کے گھر جاؤ گی، میں نبی کا ہاتھ پکڑ کے نبی کے گھر جاؤں گا۔ اب بتاؤ کس کا شان اونچا ہے؟ بی بی فاطمہ خاموش ہو گئی۔ کہا کہ اماں جان تم سے کوئی بات ہی نہیں لے سکتا۔ تو اللہ نے دعا قبول کی کہ رب ابنی لی عندک بیتن، اللہ نے فرمایا وہ تو ہم دیں گے لیکن بی بی کو ابھی دکھا دو۔ مومنو، اللہ کے ایمان والوں کو اللہ دنیا میں جنت دکھا دیتا ہے، دعا کرو اللہ ہمیں بھی جنت عطا فرما دے۔ دعا کر لیں اللہ ہمیں بھی جنت الفردوس عطا، اور دعا کریں بغیر حساب کے عطا فرما۔ یا اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما، اور جب آخری گھڑی آئے زبان پہ جاری کر دے لا الہ محمد الرسول اللہ، وتوفنا مع الابرار، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا نادمین۔ اللہ سے دعا مانگا کرو، کوئی رحمت کی گھڑی ہوتی ہے بس کام بن جاتا ہے، کوئی پتہ تو نہیں ہوتا نا، وہ تو بادشاہ ہے نا، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جب راضی ہو تو مہربانی کر کے ہمیں بھی بھیک پھینک دیں گے، خیرات عطا کر دیں گے۔ نہ سنے تو ان کی مرضی ہے، 40 سال یعقوب روتا رہے، نہ سنے، روتے روتے آنکھیں سفید ہو جائیں اور یوسف کو نہ ملائے، اس کی مرضی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا دعا کیجیے، دعا منظور نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں منظور ہوتی جناب؟ تو ہم نے دعا کبھی کی ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا اب ذرا آپ دیکھیں کہ جب بی بی کے لیے پردے ہٹے اور جنت کا گھر دیکھا تو بی بی مسکرانے لگی۔ بی بی جب مسکرانے لگی تو فرعون کھڑا تھا، ہنسنے لگا، کہنے لگا دیکھو پاگل ہو گئی ہے عذاب کی وجہ سے، ڈر کے پاگل ہو گئی ہے۔ اس نے کہا فرعون ملعون پاگل تو ہو گیا ہے، میں نہیں پاگل ہو گئی، یہ ہے حق۔ مسلمانوں حق بات کرنا سیکھو، مار کھاؤ، حلوے شلوے کا کام نہیں چلے گا۔ حلوے کھا کے جان بناؤ گے نا، قبر بڑی سخت ہے، فرشتوں کے بعد بھی لوہے کے گرد ہوتے ہیں۔ مار کھاؤ اللہ کے لیے، دین کے لیے مار کھاؤ، دین کے لیے محنت کرو گے تو کچھ بنے گا۔ ایک آدمی جو ہے وہ یونائٹڈ یا امارات سے آیا ہے،
جہاز میں طائف میں احرام باندھا ٹھیک ہے، بالکل آپ کا عمرہ بھی ٹھیک ہے، کوئی دم شم نہیں. میں نے طواف کر لیا، صفا مروہ کے 6 چکر دوڑ کے میں نے سر مڑا دیا، ایک چکر رہ گیا تو کوئی دم نہیں، لیکن ایک چکر جا کے پورا کر لو. کیونکہ اکثر چکر تمہارے ہو گئے تھے، جب اکثر ہو جائیں دم نہیں پڑتا. لائف انشورنس ڈبل حرام ہے، اس میں جوا بھی ہوتا ہے اور سود بھی ہوتا ہے. یہ جو آپ نے دوائی 50 کی 60 کی مجھے سمجھ نہیں آیا، مجھے مل کے پوچھ رہے. ایک گاہک کو 10 روپے کی چیز بیچتے ہیں، دوسرے کو آپ 12 روپے کی کہہ کے بیچتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ پہ لعنت ہے، تمہاری مرضی. دعا سیدھی اللہ سے مانگنی چاہیے، کسی کا وسیلہ نہیں، واسطہ نہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ. اللہ کے نبی نے جو تمہیں یہ دعا سکھلائی ہے، اس دعا کے پڑھنے کے بعد بھی تمہیں سمجھ نہیں آیا آج تک. مرد کے جو غیر ضروری بال ہیں بالکل کٹوانے چاہیے، بغلوں کے بال ہیں، زیر ناف بال ہیں، بالکل یہ تو سنت انبیاء ہے. جائز کام کے لیے کسی سے سفارش کروانا بالکل جائز ہے، اور جائز کام میں سفارش کرنا بھی جائز ہے، بلکہ ثواب ہے. نہیں یشفع شفاعۃ حسنہ، جو کوئی نیکی کی سفارش کرے گا اللہ اس کو بھی اجر دیں گے. اگر آدمی نقد پہ مثلا 100 ریال لیتا ہے، ادھار پہ 120، وہ جائز ہے. عورت حیض کی حالت میں مسجد الحرام میں بالکل نہیں آ سکتی. تمہارے ملک کی مسجد میں نہیں جا سکتی، اس مسجد کی شان اتنا بھی نہیں ہے. یہ بھی مسئلہ ہے پوچھنے والا. کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ 4 اماموں کی تقلید کرتے ہیں وہ مشرک ہیں، تو باقی مسلمان کتنے رہے؟ یہ ذرا مجھے بتا دو کہ مسلمان باقی بچتے کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ لوگ لوگوں کو مسلمان بناتے تھے، یہ کافر بناتے ہیں. تو پھر ہر آدمی جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے یہ بھی تو تقلید کر رہا ہے نا. جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تب اللہ اکبر کہتے ہو، رکوع میں جاتا ہے تب رکوع میں جاتے ہو. پہلے جا سکتے ہو؟ یا اس سے کبھی تم نے دلیل مانگی ہے کہ کیوں رکوع میں جا رہے ہو؟ امام صاحب ٹھہرو ٹھہرو، پہلے مجھے دلیل دو. تقلید یہی تو ہے. 5 دفعہ ہر آدمی کر رہا ہے، سارے مشرک ہو گئے. قرآن کے حکم کا انکار کرنے والا تو کافر ہو گیا نا. اللہ کے بندے کوئی خوف خدا کیا کرو نا. جیسے شرک کفر ہے، کفر بھی کفر ہے. اگر قرآن کا منکر ہے وہ کافر ہے، بات ختم ہو گئی. کافر کے لیے بھی بخشش نہیں ہوتی. کہتے جی کہ احناف کے نزدیک 4 بجے ظہر کی نماز پڑھنا جائز ہے. میرے بھائی 4 بجے ظہر کی نماز نہیں، اس سے پہلے نماز پڑھنی ہے. اگر ایک عمرہ کر لیا ہے، دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو کتنا وقفہ کریں؟ حضرت عبداللہ ابن الزبیر تو یہ کرتے تھے کہ جب بال تھوڑے تھوڑے بڑے ہو جاتے تھے تو پھر عمرہ کر لیتے تھے کہ بھی چلو بال مڈانے ہیں تو عمرہ کر کے کیوں نہ مڈوائیں. تو اس لیے وقفہ کرے تو اچھی بات ہے، نہ کرے تو اس کی مرضی ہے، چاہے دن میں 2 عمرے کر لے، نفلی عبادت ہے. لیکن ہر دفعہ سر پہ اس طرح پھروانا ہوگا، بال ہوں یا بال نہ ہوں. کہتے جی کہ میں بار بار عمرے کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں عمرے نہ کیا کرو، یہ اور نیکی کے کام میں پیسے ڈالا کرو. ان کو کہو تم چائے پینا چھوڑ دو، اس کے پیسے نیکی کے کام میں ڈال دو. تم سگریٹ پینا چھوڑ دو، اس کے نیکی میں ڈال دو. اللہ کے بندے جب اللہ نے بلایا ہے کون روک سکتا ہے؟ یہ شیطان ویسے سے ڈالتا ہے نا. مقصد ہے کہ ایک نیک کام کر رہا ہے، ادھر سے تو ہٹاؤ نا، پھر دوسرے کام سے آسانی سے ہٹا لیں گے.
کہتے جی کہ میں نے امام مالک کی تمام حدیثیں پڑھ کر، تمام حدیثیں تمہیں کہاں آتی ہوں گی حتی امام مالک کی، بہرحال جو بھی آتی ہیں اچھی بات ہے، چھپواؤ حدیثیں تقسیم کرو، بالکل ہمارا ایمان ہے، بالکل کرو۔ پتہ نہیں یہ کیا ہے، کارون کسی کا ہوٹل کا واؤچر ہے کیا بلا ہے؟ مسجد الحرام میں جو ایک نماز کا 1,00,000 ملتا ہے، وہ سارا مکہ کا شہر جو ہے، حد حرم جہاں تک ہے، سارا مسجد الحرام ہے، ہر جگہ 1,00,000 ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس طرح مذاق میں طلاق دے تو ہو جاتی ہے، نکاح بھی ہو جاتا ہے، بالکل ہو جاتا ہے۔ اگر نکاح مذاق میں باپ نے کہا میں نے اپنی بیٹی آپ کو نکاح میں دی، آپ نے کہا میں نے قبول کیا، گواہ بھی سن رہے ہیں، ہو گیا۔ انہوں نے کہا نہیں جی میں تو مذاق کر رہا تھا، نہیں مذاق نہیں ہے، ہو گیا نکاح۔ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد النکاح والطلاق والعتاق۔ حضور نے فرمایا یہ 3 چیزیں ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے، مذاق بھی حقیقت ہے، نکاح، طلاق اور عتاق۔ عتاق مانا غلام کو آزاد کرنا۔ نہ یہ بھی کوئی مذاق ہوتی ہے کہ بندہ کسی انسان کے جسم سے کھیلے؟ نہ ایمان سے کہو یہ بھی مذاق ہے کہ جی میں نے اپنی لڑکی کا آپ سے نکاح کر دیا، میں مذاق کر رہا ہوں، مذاق کر کے دوسرے کی زندگی کو عذاب میں ڈال رہے ہو۔ کون ہو تم کسی انسان کی زندگی کا سودا کرنے والے؟ سوچ سمجھ کے زبان سے حرف نکالو۔ ایک انسان سود کھاتا ہے، اس کے گھر سے ہم کھانا کھا سکتے ہیں؟ کھانا تو کافر کے گھر سے بھی کھا سکتے ہیں، کھانے کا کیا ہے، تم مزے سے کھاؤ، باقی تقوی یہ ہے کہ نہ کھاؤ، ان کے پاس بھی نہ جاؤ۔ اگر ایک جگہ لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن وہاں کوئی داڑھی والا نہیں، تو جب پڑھنے والے بغیر داڑھی والے ہیں، امام بھی اسی جیسا ہوگا، جیسے روح ویسے فرشتے، نماز تو ہو جائے گی نا۔ صلو خلف کل بر و فاجر، حضور نے فرمایا ہر نیک برے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ وہ تو مسئلہ ہے کہ ایسے لوگوں کو مستقل امام نہ بناؤ۔ اگر تم 3-4 آدمی سارے کلین شیو ہو، راستے میں نماز کا وقت ہو جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ چونکہ داڑھی والا کوئی نہیں، اپنی اپنی نماز نہیں، بالکل جماعت کرو، جیسا امام ویسے مقتدی انشاءاللہ۔ پہلے اگر امام حضور ہوتے تھے تو مقتدی بھی تو ابو بکر ہوتا تھا نا، اب اگر مقتدی تمہارے جیسے ہوتے، امام بھی مولوی مکی جیسا ہوتا ہے۔ ہمارے علاقے میں پتہ نہیں قرآن کے دورانی کرتے ہیں، بالکل بدعت ہے۔ جمعہ کی نماز سے پہلے احناف کے نزدیک 4 سنت ہیں، جمعہ کے بعد بھی 4 سنت ہیں اور یہ مؤکدہ ہے۔ باقی ائمہ کے نزدیک پہلے بھی 2 سنت ہیں اور بعد میں بھی 2 سنت۔ تو اب سیدھی عقل کی بات ہے نا، 4 رکعت پڑھو گے تو 4 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا، 2 پڑھو گے تو 2 لاکھ کا ملے گا، تمہاری مرضی، جو پسند کرو۔ حج میں نے کیا تھا لیکن صفا مروہ نہیں دوڑا، دم ادا کرو۔ میری بیوی جو ہے وہ سکول ٹیچر ہے، تو پڑھاتے پڑھاتے اس کی زبان پہ چڑھ جاتا ہے نا کہ بیٹا بیٹا بیٹا، تو کبھی کبھی مجھے بھی بیٹا کہہ دیتی، کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کے بیٹا کہنے سے تم بیٹے نہیں بنتے، شوہر ہی رہو گے انشاءاللہ۔ بس تم خیال کرنا، تم کہیں ماں نہ کہہ لینا، ورنہ پھر وہ حرام ہو جائے گا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے عمرہ نہیں ہوتا، وہ نہ کریں، ہم نے کبھی پکڑ کے ان کو زبردستی کی ہے کہ لازم کرو۔ احناف اور شوافے کے نزدیک الحمدللہ عمرہ ہوتا ہے۔
اللہ کے نبی نے حکم دیا، بی بی عائشہ نے عمرہ کیا، عبداللہ ابن عمر نے عمرہ کیا، عبداللہ ابن زبیر نے عمرے کیے. اب ہمارے اس میں اگر بعض علماء نہیں کہتے تو نہ کریں، ہم تو کبھی جھگڑا نہیں کرتے نہ کرنے والوں سے. اگر ہم ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، وہ رفع یدین کرتا ہے، ہم نہیں کرتے، کوئی بات نہیں. رفع یدین کو فرض ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت مؤکدہ ہے. مرد اور خواتین کے سجدے میں فرق ہے، بالکل فرق ہے. عورت کو چاہیے کہ اپنے بدن کو زیادہ سے زیادہ زمین کے قریب کرے. یہ تو حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. فَلْيَضُمَّهُمَا، اپنے بدن کو نیچے مٹا دے، جما دے. نفلی عبادت ہے عمرہ، جس کے لیے چاہے کریں. وسوسے کا معنی دل میں غلط خیالات پیدا ہونا. اس کا علاج کیا ہے؟ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم لوگ دبئی سے آئے ہیں عمرے کے لیے، تو آپ مسافر ہیں. آپ نماز اگر علیحدہ پڑھیں گے تو قصر پڑھیں گے. سنت اور نفل آپ کو معاف ہے، لیکن پڑھنا چاہو تو ثواب ہے. اللہ حرم میں لے آیا ہے، کیوں وقت ضائع کر رہے ہو، مسئلے پوچھ رہے ہو. احرام جو ہے وہ مسجد نبوی سے باندھیں یا ہم جا کے ذل حلیفہ سے باندھیں. سرکار دو جہاں نے بیر علی سے باندھا ہے، وہاں سے افضل ہے. اگر مدینے سے افضل ہوتا حضور وہاں سے باندھ لیتے. اگر نماز جنازہ میں ہم امام کے آگے کھڑے ہو گئے، نماز نہیں ہوگی. اب اگر ایک آدمی انڈیا سے یہاں رہتا ہے، وہ نوکری کرتا ہے، اب اس کا حج تمتع نہیں ہوگا. حج تمتع ہوتا ہے باہر سے آنے والوں کا. جو لوگ مکے میں رہتے ہیں یا جدے میں رہتے ہیں یا میقات کے اندر رہتے ہیں، ان کا حج افراد ہوتا ہے. ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، آئے طواف کیا، احرام اتار دیا، بال بھی نہیں کٹوائے، نہائے، بعد میں ہم مسجد عائشہ چلے گئے، احرام باندھا، طواف کیا، صفا مروہ کیا، بالکل دم ہے. آپ نے جو پہلی نیت کی تھی وہ تو عمرہ پورا نہیں کیا، دوسرا عمرہ کرنے چلے گئے. ماشاءاللہ. کہتے جی کہ کسی عالم کے ہاتھ پہ بیعت کرنی چاہیے، بالکل جائز ہے. اور صرف یہ دیکھا کریں کہ جس سے بیعت کریں کیا وہ خود صحیح معنی میں متبع سنت رسول اللہ ہے. اگر وہ حضور کا غلام ہے اور اس کا ہر عمل سنت رسول پاک کے مطابق ہے، بالکل بیعت کریں، کوئی منع نہیں. بیوی کے لیے عمرہ کرو، بیوی کے لیے جو مرضی آئے کرو جناب. اگر کوئی آدمی داڑھی منڈاتا ہے، شریعت کی نظر میں وہ فاسق ہے، چونکہ بار بار داڑھی منڈانے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور کبیرہ کا مرتکب جو ہے وہ فاسق ہوتا ہے. ہر عمرے کے لیے بال منڈانا بالکل ضروری ہے. دوسرے دن عمرہ کریں، بال نہ بھی ہوں اس طرح پھروائیں. صوفی اعظم جو ہے وہ صوفیوں سے پوچھو، ان سے جا کے معلومات کرو. ورنہ سب سے بہتر یہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں تصوف میں ایک بڑی عظیم اور علمی تحقیق کی ہے، وہ پڑھو. اگر ہم نے ایک عمرہ کر لیا ہے، دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں، تو کیا ہم احرام کی چادروں کو دھوئیں گے؟ کیوں؟ پہلے آپ نے گناہ کا کام کیا ہے، وہ پلید ہو گئی ہے. اللہ کے بندے کیوں دھو گے؟ جب تک پاک ہے پاک ہے. 100 عمرہ کرو. مشرک کی نشانی جاننے کے بعد اس کو دعوت توحید دو، نہیں مانتا تو الگ ہو جاؤ. آفاقی ہو یا کوئی ہو، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ
اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تنعیم سے یا جعرانہ سے عمرہ کرنا جائز ہے۔ حنابلہ فرماتے ہیں اگر کوئی ضروری ہے، مجبوری ہے کہ پہلے عمرہ نہیں کیا اب کرنا ہے تو کر سکتا ہے، بلا ضرورت نہ کرے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔